السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یاسین، پروگرام ریاست یا سیاست سے۔ آج پھر ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی شخص موجود ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ ہیں۔ یہ مشرف کے دور سے ان کی ایک بہت بڑی سٹرگل ہے اور ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوئیں، یہ اندر بھی ہوئے اور انہوں نے پارٹی کے لیے بہت سارا کام کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں غلام عباس، اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل سٹرگل آخر کیسے شروع ہوئی، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں کیسے یہاں تک پہنچے اور اتنی لمبی سٹرگل جو ہے ان کی کیسی رہی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میاں غلام عباس صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے باقاعدہ سیاست میں کب انٹری کی؟ جی، میرا سیاسی گھرانہ ہے اور دادا والد والدہ سے سیاست میں تھے۔ بچپن سے ہی جو ہے وہ سیاست کے ساتھ لگاؤ تھا اور باضابطہ جب 88 کے اندر جو ہے میں سیاسی کردار جو ہے بچپن سے ہی ادا کرنا سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ کہ مسلم لیگ نون سے ہماری وابستگی شروع سے تھی۔ اور میاں صاحب جب الیکشن انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو اس وقت مجھے موقع ملا، اور اس وقت تو نعرے بازی، بینر وغیرہ لگانا اور جلسوں میں شمولیت کرنا، نعرے بازی کرنا، یہی شمولیت تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کی محبت اور پارٹی سے عزم وہ بڑھتا گیا، اور آج تک الحمدللہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے شانہ بشانہ ہم چلتے جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلا مین امتحان آپ کا مشرف کے دور میں آیا جب 1999 میں نواز شریف صاحب کو جلا وطن کیا گیا، اور جتنے بھی پولیٹیکل لوگ تھے ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا، ایم ایس ایف کو ڈیزالو کر دیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ پاکستان مسلم لیگ کو نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ تب آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی، اٹھایا بھی گیا، اس کے بارے میں بتائیے گا کیا واقعہ ہوا اصل میں وہ؟ جی بالکل، مشرف کا وہ عامر کا دور تھا اور میڈیا اس طرح نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا زیادہ تھا اور تقریباً کنٹرول معاملات تھے۔ اور آج جس طرح کوئی بھی کام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وائرل ہو جاتا ہے، ہر جگہ پر پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو اٹھا کر کہاں پر لے کر گئے ہیں، ہلچل مچ جاتی ہے اور بیک ہو جاتی ہے۔ وہ دور بالکل سیاہ دور تھا، اس میں ابھی داڑھی مونچھ جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہوئی۔ ایم ایس ایف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا میں، اور اپنے اسٹون کا بھی، تو اس وقت مجھے اٹھایا گیا کہ یہ ایکٹیو ورکر ہے اور معاملات ایکٹیو تھے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، پروٹیسٹ کرنا، اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کرنا، میاں محمد نواز شریف کے لیے جو ہے آواز اٹھانا، کیونکہ جلا وطن بھی ان کو کیا گیا، اور اس وقت اس طریقے سے کہ ایک ملک کے لیے انہوں نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو اس پوزیشن کے اندر ایک لیڈر کو جب اٹھا کر غدار ڈکلیئر دینا اور اس کو جو ہے وہ پابند سلاسل کرنا، اور اس کے بعد اس قدر اس سے نفرت کا اظہار کیا گیا کہ اس کو غدار قرار دے کے جلا وطن کیا گیا۔ ان کی مسز کو جو ہے وہ میدان میں آنا پڑا، ان کی بھی گاڑی کو اٹھایا گیا، مختلف جو ہے طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا، کارکنان پر تشدد کیا گیا، کارکنان کو اٹھایا گیا۔ تو اسی دوران جو ہے ہم بھی ایکٹیو تھے، اور اچانک سے ایجنسیوں نے ہمیں جو ہے اس وقت اٹھایا، اور 90 دن تو ان آنکھوں سے پٹی نہیں تھی اتری، تشدد کیا گیا، ناخن نکالے گئے، بازو کو جو ہے وہ الٹی سائڈ پر جو ہے ہتھ کڑی لگا کر اوپر کی جانب جو ہے رسی سے کھینچا گیا، یہ شولڈر نکال دیے گئے۔ اور بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ تشدد کی ایک وہ نہج تھی کہ برداشت نہ ہو سکی، اور میں جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور بس اس کے بعد ایک ہی بات کر سکتا ہوں کہ میرے سر پر باپ نہیں تھا، 94 میں والد کی ڈیتھ ہوئی تھی، ایک میری بہن تھی، ایک میری والدہ تھی، ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی، ان پر کیا بیت رہی تھی، یہ مجھے بھی نہیں تھا پتہ، اور مجھ پر کیا بیت رہی تھی ان کو بھی نہیں تھا پتہ۔ میں جی رہا تھا یا میں مر گیا تھا یہ ان کے پاس نہیں تھا۔ 9 مہینے جو ہے مجھے اس وقت 3 مہینے میں ایجنسیوں کی تحویل میں رہا، اور 6 مہینے مجھے جو ہے وہ ملتان جیل پھینک دیا گیا، اور 9 مہینے کے بعد ایک والدہ
کو جب میں ملا تو ان کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے. تو ایک پروسیجر جاری رہا پونے 2 سال کا جو ہے یہ ایک رینیول رہا. کبھی 37 دن اٹھا لیا, کبھی 30 دن اٹھا لیا, مختلف طریقے سے جو ہے یہاں سے اٹھا کر کبھی شیخ پورے پنجاب کی جیلیں جو ہیں ہمیں دکھائی گئی اور مختلف جیلوں کے اندر ہمیں پھینکا گیا. اور سیاسی انتقام کا نشانہ تھا صرف کہ یہ میاں محمد نواز شریف کا جو ساتھ دے رہے ہیں یہ ان کو ڈرایا جائے, پیچھے کیا جائے. تھوڑا سا فاسٹ ٹریک کرتے ہیں, 2018 کی بات چلے جاتے ہیں. 2018 میں جب آپ سے حکومت چھین لی گئی اور عمران خان کو حکومت دے دی گئی تو معاملات چلتے چلتے آپ جب پکچر پہ نمودار ہوئے تو وہ کیس ہے جو میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں کہ جب شہباز گل پر سیاہی پھینکی گئی اور جس شخص نے وہ سیاہی پھینکی وہ شخص کوئی اور نہیں آپ تھے. تو ذرا اس بارے میں بتائیے, یہ کس نے آپ کو انسٹرکشن دی, کس نے آپ کو یہ کہا, یہ کس کے بہکاوے میں آ گئے کہ آپ نے ایک بڑے انفلوئنشل پرسن جو کہ اس ٹائم گورنمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ نمائندہ تھا اس کے اوپر آئے اور سیاہی پھینک دی؟ آپ کو اس کا انجام نہیں سمجھ آتی تھی کہ بعد میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں ورکر جو ہے نا, کارکن, اس کی ٹریننگ جو ہے وہ سٹارٹ سے ہی ہوئی ہوتی ہے. یہ تمام معاملات ہم نے کیونکہ مشرف دور میں بھی دیکھے ہوئے تھے معاملات تھے اور اس چیز کا علم بھی تھا کہ جان بھی جا سکتی ہے اور دہشت گرد قرار دے کے گولی بھی ماری جا سکتی ہے, جیل کے اندر بھی انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ معاملات ہوئے بھی ہمارے ساتھ. لیکن یہ کوئی ذاتیات کے معاملات نہیں تھے اور نہ ہی ہماری پارٹی نے ہمیں اس پر کوئی ایسی بات کہی. آپ نے پھر کیوں سیاہی پھینکی؟ سیاہی کیوں پھینکی گئی اور میں نے کیوں یہ رویہ اختیار کیا, اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان کا کلچر ایز اے مسلم بھی, اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پر ماں بہن بیٹی کی جو ہے وہ عزت کی جاتی ہے, ان کے سروں پر دوپٹہ دیا جاتا ہے, نہ کہ ان کے سروں سے دوپٹہ کھینچا جاتا ہے. مریم عورزیب میری بہن پر انہوں نے حملہ کیا اور ان کا دوپٹہ کھینچا, ان کو جو ہے ٹارچر کرنے کی کوشش کی, بیہودہ الفاظ جو ہے بولے گئے. تو احسن اقبال صاحب پر جوتا چھالا گیا اور مصدق ملک صاحب کو جو ہے وہ مکہ مارا گیا. یہ وہ ایک ٹائم تھا کہ جب دیکھا تو دل میں ایک بات آ گئی کہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. تو میں نے جو ہے دور سے جو ہے نا 2 انڈے پھینکے اور وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ اس کے ٹھیک نشانے پر لگ گئے. اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے ذہن میں آیا کہ یار مجھے اس کا منہ کالا جو ہے کرنا ہے, تاکہ جو ہے عوام کو دکھا سکوں کہ جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے, ماں بہنوں کی تذلیل کرتا ہے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی ان نوجوانوں کی کرتا ہے جنہوں نے آئندہ آ کر اس جگہ پر بیٹھنا ہے, جنہوں نے اپنی نسلوں کی جو ہے تربیت کرنی ہے. جب سیاہی پھینکی تو تمام لوگوں کا میری طرف متوجہ ہوئے اور لوہے کے مکے انہوں نے پہنے ہوئے تھے, پری پلانڈ تھے. ایک نے میرے سر پر پہلے بوتل ماری تو اس درمیان جو ہے میں پھر نیچے لڑکھڑا کر گرنے لگا, تو 2-3 نے میرے پنچ مار دیے میری پسلیوں میں. تو مجھے اسی وقت فیل ہوا کہ شاید میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں, اور وہ ایسا ہی ہوا, کریکنگ ہو گیا معاملات. تو میں نیچے گر گیا. تو مجھے پر ان لوگوں نے حملہ کرتے رہے. پولیس والوں نے مجھے پھر وہاں سے ریکور کیا اور مجھے جو ہے گرفتار کر کے لے گئے. لیکن اس پر میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ایک پارٹی کے لیے نہیں, پوری قوم کے لیے, پورے ملک کے لیے جو ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی, اس میں کامیاب ہوا. لیکن اگر کل کو پھر دوبارہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اس طرح کا وہ بھی حرکت کرنے جاتا ہے تو یہ تو کنٹینیوٹی نہیں رہے گی, واقعات چلتے رہیں گے. ایک آپ لوگوں میں سے بندہ اٹھے گا, وہ یہ کر دے گا, ایک ان میں سے اٹھے گا, وہ کر دے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ کر کے بڑا اچھا میسیج دیا اس وقت؟ دیکھیں جی, اگر میں خواجہ آصف صاحب کی بات کروں تو خواجہ آصف صاحب پر سیاہی پھینکی گئی تو کیا اس پر تشدد کیا گیا یا کونٹر اٹیک میں ہم نے ایسا کچھ کیا؟ ایسا کبھی بھی ہماری سیاست میں نظر نہیں آتا. احسن اقبال صاحب کو صرف مذہب کاٹ کھیل کر ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, گولی ماری گئی. کیا ہم لوگوں نے ایسا کچھ کیا؟ کیا جب
پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف تھے, ان پر جوتا چھالا گیا. کیا ہم نے ایسا کچھ کیا؟ ہم لوگ سیاست جو ہے وہ جسٹ ملک کی بقا کے لیے اور قوم کی بہتری کے لیے کرتے ہیں, نہ کہ ہم انتشار کی سیاست کرتے ہیں. ہم سچ کی آواز اٹھائیں گے, ہم غلط کو غلط کہیں گے, سچ کو سچ کہیں گے. اچھا میاں عباس صاحب, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. تیسری دفعہ جیل تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو اس سے بہت زیادہ پیار ہے, کیونکہ مریم نواز کی نیب کی پیشی میں جب یہ پھر دوبارہ پتھراؤ ہوا. اور اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیل میں جب آپ رہے تو کتنے دن رہے, کھانے کو کیا ملا, اور سونے کی سہولت کیا تھی, اور کیا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی پسلیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئیں, تو کیا آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی وہاں پر کسی ڈاکٹر نے دیکھا یا کہیں لے کر گئے آپ کو, یا آپ کو اللہ کے آسرے پہ ہی چھوڑ دیا؟ سیاسی ورکر کو جب بھی گرفتار کیا جاتا ہے یا مقدمات ان پر درج کیے جاتے ہیں تو ان کو کوئی اندر سہولیات دینے کے لیے یا ان کو پھولوں کے ہار پہنانے کے لیے یہ گرفتاریاں اور معاملات نہیں ہوتے. جیلوں کے اندر سیاسی کارکن کے ساتھ جو ہے معاملات اسی طرح کیے جاتے ہیں کہ جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جلاد کے ہاتھ جو ہے کسی بکرے کو دے دیا جائے, تو اسی طرح ہوتا ہے کہ میڈیکل کا تو بالکل بھی نہیں اندر, کیونکہ پسلیاں ڈیمیج ہونے کی وجہ سے سردیاں تھیں, سردی کے اندر پین تھی بہت زیادہ. پین کلر کا میں تقاضا کرتا تھا تو مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے, اور ہمیں سختی سے آرڈر دیے گئے ہیں. اور جس بلاک کے اندر, جس چکی کے اندر 3-4 بندے بند کیے جاتے ہیں, وہاں پر 20 بندے بند کر دیے گئے. 3 بندے ہم اس کے اندر سیاسی کارکن موجود تھے, تو شہباز گل کی دفعہ, تو وہاں پر کھڑے ہو کر رات گزارنا پڑتی تھی, بہت زیادہ اذیت دی جاتی تھی. 16 دن وہاں پر جو ہے جیل کے اندر گزارے, اور کس کنڈیشن کے اندر وہ دن تھے, کیا حالات تھے, صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا تھی کہ یا اللہ بس ہمیں حوصلہ, اور صرف یہ دن جس طرح سے بھی گزر جائیں, بس تو ہی ہمارا اس وقت خیر خواہ, اور تمام ہمارے معاملات آپ ہی سے ہیں. دعا بھی اللہ سے کرتے تھے, اور پارٹی لیڈرشپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جو بیک ہینڈ پر کھڑے تھے. سننے میں تو یہ آتا ہے کہ جب کوئی کارکن جیل میں جاتا ہے تو پارٹی تو اس کے اوپر بہت پیسے نچھاور کرتی ہے, اور اس کے گھر کے حالات تو بہت بہتر ہو جاتے ہیں. آپ نے ابھی تک 5 مرلے کے مکان میں وہیں پہ ہی پرانے, آپ کے حالات کیوں نہیں بدلے؟ جی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی معاونت ضرور کرتی ہے, لیکن ایک کارکن کے ساتھ فنانشلی ایسے کچھ معاملات نہیں ہوتے. اور فنانشلی میرا خیال ہے کہ ہم کارکنان اپنے دل کی محبت کے لیے, اپنے قائد اور پارٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے سرو کر رہے ہوتے ہیں, ان لالچ کے لیے تو نہیں ہوتے. لیکن گھر کیسے چلتا ہے مجھے یہ بتائیں؟ خالی جو ہے محبت کے ساتھ روٹی تو نہیں ملتی, پیٹ تو نہیں بھرتا, خالی محبت کے ساتھ بجلی کے بل بھی نہیں جاتے, خالی محبت کے ساتھ پانی بھی نہیں آتا, موٹر بھی نہیں چلتی, بچے بھی نہیں چپ کرتے, ان کے پیمپر بھی نہیں آتے, دودھ بھی نہیں آتا. یہ خالی محبت, آپ کو لگتا ہے کہ خالی محبت سے پیٹ بھر جائے گا؟ دیکھیں اس میں بہت ساری جگہ پر پارٹی بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے, اور خاص بات کہ اس میں اوورسیز پاکستانی ہمارے جو دوست ہیں, جو کارکن ہیں, وہ بھی کارکنان جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے ان کی معاونت کرتے ہیں. لیکن المیہ یہ کہ اس دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ کرونا بھی آیا ہے, بہت سارے دوستوں نے کیا بھی. خصوصی میں طاہر بھائی کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی کشتیاں جلا کر, کاروبار بند کر کے, تابع دار بلادرانہ اور بہت سارے دوست ہیں مجھ سمیت, ہم لوگ اپنے خرچوں پر جو ہے ٹریول کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کا آفس بنایا ہوا ہے, اس کے اخراجات بھی ہوں گے, بل بھی ہوں گے, اس کا کرایہ بھی ہوگا, یہ آپ کا ذاتی تو نہیں ہے. یہ سارے پیسے بھی تو آپ جو ہے خود سے دے رہے ہیں, یا آپ کو پارٹی اس کا پے کرتی ہے؟ اور یہ کب سے آپ کے پاس یہ جو ہے وہ آفس کب سے قیام ہے یہاں پر؟ 80 سے جو ہے نا, 80 اینڈ سے جو ہے میں اپنے مطلب والد فوت ہونے کے بعد ایجوکیشن کی سٹاپ پر تو نہیں ہم جا سکے. کالج لیول تک گئے تو اس کے بعد معاملہ اکلوتا تھا, لیکن والدہ کی طرف سے یا سسٹر کی طرف سے تو معاملات تھے کہ آپ پڑھیں آگے. لیکن ایک پہلے کرکٹ کا شوق تھا, لیکن کرکٹ کے اندر ایک ٹریجڈی ہونے کی وجہ سے انڈر 19 سے آؤٹ ہو گیا, تو یہ بھی ایک سیاسی
مشرف صاحب کی ایک مہربانی تھی کہ جس میں جب مجھے لے کر تشدد کیا گیا تو میرے شولڈر جو ہے وہ نکال دیے گئے تھے، تو اس درمیان پھر میں کنٹینیو نہیں تھا رکھ سکتا ایز اے بولر، آل راؤنڈر میرا کام تھا ایٹ بیٹ، اور وہ اسٹیمنا نہیں تھا کہ بازو جب کام ہی نہیں کریں گے تو کچھ ہو رہے ہیں۔ تو پھر میں نے تہیہ کیا کہ مجھے اب کچھ کرنا ہے، تو والدہ کیونکہ بزنس کو دیکھ رہی تھی تو میں اس ٹائم پر جو ہے پھر والدہ کے ساتھ ہوا کہ آپ گھر بیٹھیں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو پھر 80 اور 90 کے اندر جو ہے میں پراپرلی جو ہے بزنس کے اندر بھی اپنے آ گیا۔ کنسٹرکشن کا ہمارا کام تھا، تو کنسٹرکشن کی کمپنی کو رن کرنا سٹارٹ کیا۔ کیبل انٹرنیٹ کا ہمارا ان دنوں میں معاملہ 90s کے اندر جو ہے سٹارٹ ہوئے، تو اس میں ایک پلان تھا کہ اس کو بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی کام ساتھ میں کیا۔ تو امپورٹ ایکسپورٹ کا مطلب جو چیزیں ایک پلانڈ ہوتا ہے انسان کا کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں، اس سے مجھے کوئی ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، تو الحمدللہ وہ آفس کو بھی ساتھ کرتے رہے۔ لوگ فصلی بٹیرے جو ہیں کبھی یہاں سے وہاں پر وہ نئے نئے آفیسز کا اوپننگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے آج تک کبھی آفس کی اوپننگ نہیں کی، کیونکہ یہ جدی پشتی نسل در نسل جو ہے کام چلتا آ رہا ہے۔ یہ بلڈ کے اندر مسلم لیگ نون سے محبت ہے، اور یہ کام اسی طرح کنٹینیو ہے، پارٹی سے وفاداری ہے۔ اور یہ پارٹی کے اندر اگر ہم آفس کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پارٹی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، میرے قائد کے اس ملک پر بہت احسانات ہیں۔ 3 دفعہ جیل جانے کے باوجود ان کے حوصلے دیکھیں کہ وہ ابھی بھی اس پارٹی کو اتنے ہی جوش و جذبے سے سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے، اور فائنینشیل سپورٹ نہ ہونے کے باوجود خود سے پیسے لگا کر ہر جگہ پہنچنا، یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو کہ پولیٹیکل ورکر اپنی پارٹی کو دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ورکر کی خوشی غمی کے اوپر نچلے لیول تک پہنچیں اور ہر بندے تک اپروچ کریں، تاکہ ان کی داد رسی بھی ہو سکے اور وہ بھی اس پارٹی کے جو خدمات انہوں نے اس پارٹی کو دے دی ہیں وہ بھی اس کو ان کا ثمر مل سکے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی جگہ۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔